سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر اللہ شاکر صاحب زیدہ شرفہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نوید اقبال صاحب زیدہ شرفہ، قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ سہیل احمد صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل فکر رضا ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں، بیانات ہوئے۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نعمت ہے تو قرآن سننا بھی نعمت ہے۔ ہمارے آقا کریم رحمت للعالمین ہیں تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، حضور کی شان، حضور کے حقوق بیان کیے ہیں، اور کتاب کا نام جو رکھا ہے اسے ہم مختصر پڑھتے ہیں شفا شریف۔ کیا نام انہوں نے رکھا ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور شفا نہ ہو۔ حضرت قاضی ایاز مالکی نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ شفا شریف، اور اس میں حضور کی شانیں بیان کی، ذکر کیا، امت پر حضور کے حقوق بیان کیے۔ تو نام جو انہوں نے منتخب کیا اس میں بہت بڑا پیغام ہے، حضور کا ذکر شفائیں بانٹتا ہے۔ کیا حضرت شیخ شرف الدین بصیری جو فالج کے مریض تھے، 15 سال فالج میں گزرے، جب انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے تو شفا نہیں مل گئی؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو آج آپ بھی اس یقین کے ساتھ کہ اس محفل میں ذکر رسول ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیسی پیاری محفل ہے کہ بیٹھے تو ہم گلیانہ کی سرزمین پہ ہیں، پر تصور میں ہم مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں تصور میں ہم مدینہ منورہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ آپ وہ ذکر کر رہے ہیں جو باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے حضور کا ذکر تو بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے لیے مجمع لگانے کی کیا ضرورت ہے، محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔
ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، علماء تشریف لائے، مشائخ تشریف لائے، بزرگ تشریف لائے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں، حفاظ قراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے، دعا گو خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے مسافران جنت کا راستہ روشن کیا ہے، میکدائے محبت کو سجایا ہے، عشق رسول کے جام تقسیم ہو رہے ہیں، تو اللہ کریم منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج عنوان رکھا گیا فکر رضا کانفرنس۔ یہ فکر رضا کیا ہے؟ خدا کا فضل، نبی کی عطا ہے فکر رضا۔ خدا کا فضل، نبی کی عطا ہے فکر رضا، بھٹکنے والوں کو حق کا پتہ ہے فکر رضا۔ بھٹکنے والوں کو حق کا پتہ ہے فکر رضا۔ جہاں مدینے کی الفت پلائی جاتی ہے، نبی کے عشق کا وہ میکدہ ہے فکر رضا۔ رسول و رب کے تقدس کا پاسدار و امین، رسول و رب کے تقدس کا پاسدار و امین ہے ایک ادب کا حسین ضابطہ فکر رضا۔ ادب کا ایک حسین ضابطہ ہے فکر رضا۔ نئی ڈگر نہیں یہ مسلک صحابہ ہے، نئی ڈگر نہیں یہ مسلک صحابہ ہے، اکابرین کا ہی راستہ ہے فکر رضا۔ حدیث و قرآن کی تعبیر خوشنما کہیے، حدیث و قرآن کی تعبیر خوشنما کہیے، کبھی دلیلوں سے ثابت شدہ ہے فکر رضا۔ ہے اہل بیت و صحابہ کے عشق کا دائی، خروج و رفت پہ ایک سائقہ ہے فکر رضا۔ شہ علوم و معارف، مہ اصول و فروغ، شہ علوم و معارف، مہ اصول و فروغ، شہ علوم و معارف، مہ اصول و فروغ، ابو حنیفہ کے علم کی ضیاء ہے فکر رضا۔ نچوڑ سارے تفقع کا ہے اس میں موجود۔ فقہ ہے نا، فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے۔ نچوڑ سارے تفقع کا اس میں ہے موجود، دل آئمہ مجتہدین کی دعا ہے فکر رضا۔ اور اب جو شعر پیش کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت کی تمام تحریروں کا موضوع ہے، نچوڑ ہے فکر رضا کا۔ یہ ہے تحفظ ناموس مصطفیٰ کا علم، یہ ہے تحفظ ناموس مصطفیٰ کا علم، ہزار جاں سے نبی پہ فدا ہے فکر رضا۔ یہ ہے تحفظ ناموس مصطفیٰ کا علم، ہزار جاں سے نبی پہ فدا ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ شعر نہیں، منشور حیات ہے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔
زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیا اس ایک شعر میں. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا موضوع، آپ کی تمام تحریروں کا موضوع حضور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمد سے والناس تک قرآن کی ہر آیت سے حضور کی شان ثابت ہوتی ہے. ہاں اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کہیں تبشیر کا، کہیں انذار کا، کہیں بشارت ہے، کہیں وعید ہے. کسی نہ کسی حوالے سے صحابہ کی شان ہے تو وہ بھی حضور کی عطا ہے، اور کافروں پر عذاب ہے تو وہ بھی حضور کی دشمنی کا نتیجہ ہے. تو زیراں زبراں شداں مداں شان اودی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی ساری تحریروں کا خلاصہ اور نچوڑ ادب رسول، محبت رسول، اطاعت رسول. محبت رسول، ادب رسول، اطاعت رسول. محبت رسول میں اس سے بڑھ کر کوئی کیا اظہار کر سکتا ہے. یہ شعر لاکھوں نہیں کروڑوں دفعہ پڑھا گیا. بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے. محبت رسول کا درس. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. محبت ہو ادب نہ ہو تو محبت ہے ہی نہیں. محبت ادب سکھا دیتی ہے. محبت ہو تو محب کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا. بعض لوگ محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی زبان سے یا قلم سے بے ادبی کا اظہار بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کیا ہم حضور کو نہیں مانتے، اور پھر زبان اور قلم سے بے ادبی بھی کر رہے ہیں. جس میں ادب نہیں ہے اس میں محبت ہے ہی نہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور اعلیٰ حضرت کا ادب اپنے تو رہ گئے، اپنے بیگانے بھی اس کے معترف ہیں کہ اعلیٰ حضرت میں صرف ادب نہیں کمال ادب پایا جاتا ہے. ایک شاعر نعت لکھ کے لایا اور اصلاح کروانے کی غرض سے عرض کیا میں سناتا ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیں. مطلع پڑا. روضہ رسول کے سامنے اس وقت کھجوروں کے درخت تھے، آج کل تو نہیں ہے. اس وقت حضور کے روضہ پاک کے سامنے کھجوروں کے درخت تھے. شاعر نے تشبیہ دی، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے، فرمایا یہ تشبیہ حضور کے ادب کے لائق نہیں ہے. تم نے ان درختوں کو مجنو بنا دیا اور حضور کے روضہ پاک کو خیمہ لیلا. یہ تشبیہ مناسب نہیں ہے. شاعر نے عرض کیا پھر آپ ہی بتائیں میں دوسرا مصرع کیا لکھوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لکھو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہیں روضہ رسول کے سامنے حاضری نصیب فرما. کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. محبت رسول میں، ادب رسول میں اعلیٰ حضرت کمال درجے پہ فائز ہے. وہ صرف محبت نہیں بے پناہ محبت کا درس دیتے ہیں. وہ صرف ادب نہیں کمال ادب کا درس دیتے ہیں. اور اس بارگاہ میں ادنا بے ادبی سے بھی روکتے ہیں. گمان بھی نہ کرنا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی یوں تو آپ کو مفسرین کے صف میں دیکھیں تو بلند پایا مفسر نظر آتے ہیں. کنز الایمان یہ بھی فکر رضا کا ہی اظہار ہے.
ہر آیت کا ترجمہ ادب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ علم، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول دین وہ تو موجود ہیں ہی، ادب بھی کمال درجے کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں جو بات سب سے نمایاں اور منفرد ہے وہ ادب کا انداز ہے۔ وقت نہیں کہ میں آیات کی تشریح آپ کے سامنے دلائل دیتا، کس آیت کا کیا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، کیونکہ 11 دا وقت تے گزر گیا ہے، ہوں تے 12 دا آ گیا۔ 11 بجے تقریر ہوندی، پھر 11 دی کوئی گل سنانا، اب تو 12 ہو گئے ہیں، اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ کے چہروں پہ ابھی تک تابانی ہے۔ تشریح نہیں کر رہا، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ کنز الایمان یہ فکر رضا کا اظہار ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ادب کے ساتھ قرآن کا پیغام نئی نسل تک پہنچایا ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمانی میں یہ انداز اپنایا کہ بے ادبی میں مبتلا ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت مفسرین میں بلند پایا مفسر ہے، محدثین میں بلند پایا محدث ہے، مجتہدین کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں اعلیٰ حضرت مجتہدین میں بھی اعلیٰ اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں فتاوی رضویہ سے بڑا فتاوی کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس ایک جلد کا فتاوی ہے، میرے پاس موجود ہے فتاوی رشیدیہ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنے صفحوں کا ہے۔ بعض مکاتب فکر کی طرف سے فتاوی شائع کیے گئے، کوئی ایک جلد کا، کوئی 2 جلدوں کا۔ فتاوی رضویہ سے بڑا فتاوی فقہ کی دنیا میں بر صغیر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بر صغیر کے اندر جو سب سے بڑا فتاوی ہے وہ فتاوی رضویہ ہے۔ ماضی قریب میں بہت بڑے فقیہ گزرے، علامہ ابن عابدین شامی، فتاوی شامی بڑی شان کا مالک، لیکن کئی مقامات پر علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے یہ مسئلہ میرے اوپر واضح نہیں ہوا، میں اس پر فتویٰ نہیں دیتا۔ وہ سوال جب اعلیٰ حضرت سے ہوتا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت علامہ ابن عابدین شامی کا ادب کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے خادم پہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں، اس کی برکت سے میرے اوپر یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پہ واضح نہیں ہوا تو میں واضح کرتا ہوں، نہیں، کہتے ہیں آپ کے خادم پہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے، اور آپ کی کتابیں میں پڑھتا رہا ہوں، اس کی برکت سے میرے اوپر یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق اس بلند پائے پہ ہے۔ ماضی قریب میں پاکستان کا ایک وزیر مذہبی امور گزرا ہے، کوثر نیازی۔ کوثر نیازی نے کہا میرے گھر ذاتی لائبریری میں 10,000 کتابیں ہیں جو میں نے خود پڑھ رکھی ہیں، میرے گھر میں موجود ہیں 10,000 کتابیں۔ کہتے ہیں میں نے ابھی تک اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا تھا، کسی نے مجھے اعلیٰ حضرت کی کتاب تحفہ دی، جب میں نے اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھی تو مجھے پتہ چلا 10,000 کتابیں پڑھ کے میں سمندر کے کنارے بیٹھا ریت میں ہاتھ مار رہا ہوں۔ اگر سمندر کی گہرائیوں میں اتر کے کوئی موتی نکال رہا ہے تو اس کا نام احمد رضا خان بریلوی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ نیا نیا نوٹ جاری ہوا، پہلے تو سکے ہوتے تھے، اشرفیاں، دینار، جب نوٹ جاری ہوا تو سوال اٹھا یہ سمن ہے یا رسید ہے؟ یہ سوال دنیا عرب میں بھی پہنچا کہ نوٹ پر فتویٰ دیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسے سمن سمجھا جائے گا یا اسے رسید سمجھا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے اس پر کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاہم۔ جب یہ کتاب دنیا عرب میں پہنچی، ایک عرب سکالر نے اس کتاب کو دیکھا تو اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے علم سارا تو بریلی شریف میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ علم کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ علم کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہلے فقہا کے فتاوی بیان کرتے ہیں، کالا فلان کالا فلان، آخر میں آ کے کہتے ہیں اقول، میں یہ کہتا ہوں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کی جو فکر ہے اس میں وسعت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، اور ہر لفظ قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہے۔
آپ نے شاعری کی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف شاعری ہے یا اعلیٰ حضرت شاعر ہیں. اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے قرآن اور حدیث کی ترجمانی کے لیے، شاعری برائے شاعری نہیں کی. اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے تو دین بیان کرنے کے لیے کی ہے. یہ جو شعر ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا رفع بعدہم درجات. اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی کی ہے تو دین بیان کرنے کے لیے کی. اعلیٰ حضرت کی کتابیں ایک جگہ اکٹھی رکھ دیں نا اور تجزیہ نگاروں سے کہیں ذرا تجزیہ کرے تو تجزیہ نگار کہیں گے کسی ایک بندے کی یہ تحریریں ہے ہی نہیں ہیں، یہ تو کوئی بڑی ٹیم بیٹھی کئی صدیاں تحقیق کرتی رہی پھر یہ کتابیں لکھی. عقل چکرا جاتی ہے کہ ایک ہستی نے اتنی گہری کتابیں لکھی. ایک ہوتی ہے تالیف، ایک ہوتی ہے تصنیف. تصنیف میں تخلیقی رنگ ہوتا ہے، تالیف میں ادھر ادھر سے چیزیں لے کے جوڑ دی جاتی ہیں، لیکن تصنیف میں تخلیقی رنگ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی جو تصانیف ہیں ان میں تخلیقی رنگ ہے، ان میں تحقیق جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے. اس لیے عقلیں چکرا جاتی ہیں کہ اگر حکومتی سطح پر علمی بینچ بنایا جاتا جس میں سینکڑوں علماء ہوتے، وہ مل کے تحقیق کرتے تو شاید اتنی اعلیٰ کتابیں نہ لکھ سکتے. اس لیے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی حضور کی نظر کی عطا ہے. خدا کا فضل نبی کی عطا ہے فکر رضا. خدا کا فضل نبی کی عطا ہے فکر رضا. بھٹکنے والوں کو حق کا پتہ ہے فکر رضا. اعلیٰ حضرت کی ساری فکر کو اگر ایک مصرے میں بیان کروں تو اعلیٰ حضرت کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی، میرا تو سب کچھ. یقیناً جو رات گئے تک بیٹھے ہیں آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. یہ مشرب صدیق اکبر ہے. غزوہ تبوک کی تیاری کا موقع ہے، گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے ہیں، گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی، اپنا لباس بھی اتار دیا ہے، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے. اور جب سارا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا کریم نے فرمایا ما اب کئی تلے اہلے کا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یار غار نے جو جواب دیا اس کا ترجمہ یہ ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ہم بھی نہ حاضری لگوا لیں کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. جو مشرب صدیق اکبر ہے، جو فکر رضا کا خلاصہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے. میرا تو سب کچھ، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. علامہ اقبال نے لفظ بس کے اندر بڑی رس بھر دی ہے. اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں بس. اور کچھ مانگو؟ کہتے ہیں بس. حضور مل گئے، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ. دنیا میں زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ میں قسمت میری اچھی نہیں، دوست چھوڑ گئے، بھائی ناراض ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا، یا حالات اچھے نہیں. کبھی یہ نہ کہنا کہ میری قسمت اچھی نہیں ہے. مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ کتنا اعلیٰ نصیب ہے آپ کا. اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، پھر آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، میرا تو سب کچھ. غزوہ بدر کے بعد ایک موقع پر بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر طرف اٹھے، فرمایا تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اگر ایک دفعہ بھی آ جاتا میں تیرا سر قلم کر دیتا. حیران ہو کے بیٹے نے کہا کیا بیٹے کی محبت دل میں جوش نہ مارتی؟ بیٹا سمجھ کے آپ مجھے چھوڑ نہ دیتے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا میرا تو سب کچھ. اولاد سے بڑھ کے حضور سے محبت ہے.
सदके या रसूल, मेरा तो सब कुछ। मेरा नबी है। गारे सौर में सोराख के ऊपर पैर रखा है, एड़ी रखी है, गोद में हजूर का सर अकदस अतहरो अनवर है, सांप ने डंग मारा, यारे गार ने पैर पीछे हटाया है, जहर का असर चढ़ेगा, मौत वाक़या हो सकती है, पैर पीछे हटा लें। फरमाते हैं मेरा तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कलमा पढ़ लिया, माँ ने अभी नहीं पढ़ा, कोई कमज़ोर जुमला माँ ने बोला, हजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल इजाज़त दें तो मैं माँ का सर कलम कर दूँ। मेरे आका करीम ने इजाज़त नहीं दी। या रसूल इजाज़त नहीं देते तो मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ फरमाने। मेरे आका करीम ने दुआ फरमाई। अबू हुरैरा उठ के तेज़ी से महफिल से बाहर निकले। सहाबा पूछते हैं इतनी तेज़ी से किधर जा रहे हो? कहते हैं मैं घर जाके देखना चाहता हूँ, पहले मैं घर पहुँचता हूँ या हजूर की दुआ पहले पहुँचती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर क्या आपका अकीदा है, पहले कौन पहुँचा? हजूर की दुआ। हज़रत अबू हुरैरा घर पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी, वालदा ने कहा ठहर जाओ, रुक गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, अंदर गए तो क्या देखा, बालों से पानी नुचड़ रहा है। अम्मा जान तैयार होके गुस्ल करके कहाँ जा रही हैं? कहा खुद दुआएं करा के आते और खुद पूछते हो किधर की तैयारी है। ईमान की दौलत मिल गई। इब्तदा में जब हज़रत अबू हुरैरा इजाज़त मांग रहे थे तो किस नज़रिए अकीदे के साथ, मेरा तो सब कुछ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 साल उम्र है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की दावत पे इस्लाम कबूल किया है। 7 या 8 सहाबा कलमा पढ़ चुके हैं। जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने कलमा पढ़ा, माँ ने भूख हड़ताल कर दी, कहा कलमा छोड़ो वरना मैं भूख से मर जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। 3 दिन गुजर गए। हज़रत साद बिन अबी वक्कास की वालदा ने ना कुछ खाया ना पिया, कमज़ोरी हो गई। लोग आके बताते हैं साद, माँ ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और कह रही है हजूर का दामन छोड़ दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। साद बिन अबी वक्कास हजूर की बारगाह में बैठे हैं। खबर लाने वाले से कहा जाओ जाके मेरी माँ से कह दो बेशक तुम भूख से मर जाओ, मैं हजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा। मेरे करीम आका का अंदाज देखें, खुल्क देखें। आपने फरमाया साद ये न कहो कि माँ को पैगाम दे दो कि बेशक तुम मर जाओ, ना। हालांकि उनकी वालदा उस वक़्त किस हालत में है, कुफ्र की हालत में, लेकिन हजूर ने फरमाया ना ये पैगाम ना दो कि बेशक तुम मर जाओ। हाँ वो भूख हड़ताल किए हुए हैं, खाना नहीं खा रही, उन्हें उस हालत पे बेशक रहने दो, लेकिन उनकी मौत का लफ्ज़ ना मुंह से निकालो। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने जब आपको कहा गया कि वालदा खाना नहीं खा रही तो उस वक़्त उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरा तो सब कुछ। ग़ज़वा ओहद से हजूर वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। मैंने फ़िक्र रज़ा के तारुफ में एक बात कही थी, नई डगर नहीं ये मसल के सहाबा है। ग़ज़वा ओहद से हजूर वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, अहले मदीना निकल रहे हैं आगे इस्तकबाल के लिए। एक सहाबिया आने वालों से पूछती हैं बताओ हजूर किस हाल में है? बताने वाले ने कहा तेरा खामद शहीद हो गया। सहाबिया ने कहा खामद का जिक्र छोड़ो, ये बताओ अल्लाह के महबूब किस हाल में है? फिर बताया गया तेरा बाप शहीद हो गया। उनका मेरे बाप का जिक्र छोड़ो, ये बताओ अल्लाह के महबूब किस हाल में है? बेटा शहीद हो गया है, भाई शहीद हो गया है, घर की 4 शहादतें हुई हैं, पर वो सहाबिया कहती हैं बताओ हजूर किस हाल में है? और जब रुखे वद्दुहा पे निगाह पड़ी, जबान से क्या कलिमात निकले, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालुन, मेरा तो सब कुछ। हजूर आप सलामत हैं, सारे दुख में भूल गई। आज जिस दौर में मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फितनों से बचने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए यही नुस्खा है जो आला हजरत ने दिया है, उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा ना रखा। सोशल मीडिया हाथ में हो ना मोबाइल, तो किसी गैर का क्लिप आ जाए उस वक़्त ये शेर याद रखना है, हम गैरों की बातें क्यों सुने। आरफ़े खड़ी ने तर्जमा किया है, इश्क जिना दी हड्डी रचिया कन्ना थी ओ डोरे, गैरां दी गल सुन दे ना ही टुरदे अपनी टोरे।
سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں. میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر نہیں ہوتے. یہ دوائیاں استعمال کیسے کرنی ہے، نسخہ کسی ڈاکٹر سے ہی لکھوانا ہے. میڈیکل سٹور پہ جا کے خود دوائیاں خرید کے استعمال کر سکتے؟ آپریشن کرانا ہے تو میڈیکل سٹور پہ جائیں گے یا کسی سرجن کے پاس جائیں گے؟ سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں. چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، لہجوں کے جادو چل جاتے ہیں. دین سیکھنا ہے تو کسی فکر آخرت رکھنے والے مستند عالم دین سے سیکھیں. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا. آج بعض لوگوں کا یہ وتیرہ بن گیا، رانجھے سب دے سانجھے. رانجھے سب دے سانجھے. اعلیٰ حضرت کی یہ فکر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی فکر میں غیرت ہے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. الحب للہ والبغض للہ. نہ رکھا غیر سے کا. جو حضور کا نہیں، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ میں قدائے رضا سے فیض پانے والے محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کسی بد عقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا. اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے ملتان کے علاقے میں، آپ اسٹیشن سے جب گاڑی سے اترے نا، ریل گاڑی سے، تو استقبال کرنے والوں میں ایک وہ شخص بھی آیا ہوا تھا جو بد عقیدہ تھا اور ادب رسول سے محروم تھا. وہ سب سے آگے بڑا مصافحہ کرنے کے لیے. تو محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھنڈی ہاتھ میں ہے، اترے ہیں ریل گاڑی سے اور اپنے جو استقبال کے لیے لوگ آئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ بد عقیدہ شخص سب سے پہلے آگے بڑا مصافحہ کرنے کے لیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. آج علامہ سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول ختم ہو جائے گا، آج کے بعد نہیں کہہ سکیں گے کہ میں نے کسی بد عقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا جب وہ بد عقیدہ قریب ہوا تو محدث اعظم پاکستان نے اپنی اس چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا مولوی صاحب ایک طرف رہو، مجھے تم سے بے ادبی کی بدبو آ رہی ہے. فکر رضا میں دینی غیرت ہے. رانجھے سب دے سانجھے یہ نہیں ہے فکر رضا. فکر رضا میں جو حضور کا ہے وہ، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر میں جہاں محبت رسول، ادب رسول، وہیں اطاعت رسول. آپ نعت لکھ رہے ہیں لیکن نعت میں آپ اصلاح معاشرہ فرماتے ہیں. دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہتے ہیں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے. بے فکری کی زندگی گزار رہے ہو، حضور کے سامنے جاؤ گے تو کس طرح اپنا منہ دکھاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت نعت میں اصلاح معاشرہ کرتے ہیں. پچھلے ہفتے 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا اخلاقی اعتبار سے. یہ آپ کے قریب کوٹلہ میں واقعہ ہوا ہے. بیٹے نے باپ کو قتل کیا. سنا ہوگا آپ نے پرسوں کی اخبارات میں، کل جمعرات کی اخبارات میں، قومی اخبارات میں بھی واقعہ آیا. خامد نے بیوی کو طلاق دی ہے تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا کہ میری ماں کو کیوں طلاق دی. یہ واقعہ کوٹلہ کے قریب پیش آیا. اور دوسرا واقعہ پشاور میں پیش آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو قتل کر دیا. وہ پب جی گیم کھیل رہا تھا تو باپ نے منع کیا ہے، بیٹے نے فائر کر کے باپ کو مار دیا. ماں پر بھی فائر کیا، ماں آگے بڑھی ہے نا باپ کو بچانے کے لیے، اس نے ماں پہ بھی فائر کیا ہے.
ماں زخمی ہوئی ہے لیکن وہاں موقع پہ فوت نہیں ہوئی، ہسپتال جا کے فوت ہوئی ہے۔ تو جب وہ ہسپتال میں تھی، اس کے پاس پولیس والے آئے ہیں بیان لینے، تو اس نے کہا قتل تو میرے بیٹے نے کیا ہے، پر اسے کچھ نہ کہنا، وہ ناسمجھ ہے۔ پتر کپتر ہو جاندے ماپے کماپے، اس محبت کو آپ کیا نام دیں گے؟ ماں باپ کی محبت کو کس پیمانے سے آپ تول سکتے ہیں؟ باپ مر چکا ہے، ماں مر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بیٹے نو کچھ نہ کھیو، وہ ناسمجھ ہے، وہ ناسمجھ ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ اور کل اس کا انٹرویو بھی بیٹے کا چل رہا تھا ٹی وی پہ، اس سے صحافیوں نے پوچھا تو اس نے خود اقرار کیا ہے کیمروں کے سامنے کہ میں پب جی گیم کھیل رہا تھا، باپ نے منع کیا، میں نے غصے میں فائر کر دیے۔ فکر رضا میں بیٹھنے والوں، فکر رضا کانفرنس میں حاضر ہونے والوں، نوجوانوں کی اکثریت ہے، تو اس لیے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو پہلا حج کیا ہے نا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہے۔ جب واپس آ رہے ہیں تو طوفان میں جہاز پھنس گیا، 2 دن جہاز طوفان میں رہے، بحری جہاز میں آپ نے سفر کیا، 2 دن بعد جہاز جو ہے وہ طوفان سے نکلا ہے، لوگوں نے کفن باندھ لیے تھے کہ اب نہیں بچتے، کنارے پہ پہنچے ہیں، جہاز سے اترے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے کہا احمد رضا فرض حج تم نے کر لی ہے، آئندہ میری زندگی میں تم یہ بحری جہاز کا سفر نہیں کرو گے، جو فرض حج ہے وہ تم نے کر لی ہے۔ ماں نے منع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کچھ عرصے بعد جناب حسن رضا خان بریلوی حج کے لیے جا رہے ہیں، بریلی شریف سے قافلہ نکلا ہے آپ کو الوداع کرنے، اعلیٰ حضرت بھی اس میں شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہ اتنی رقت طاری ہے، اس قدر شدت کرب سے رو رہے ہیں، شدت گریہ، کہ یہ جا رہے ہیں میرے محبوب کا روزہ دیکھیں گے اور میں بریلی میں ہی ہوں۔ وہ جو قافلہ تھا حاجیوں کا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو شدت گریہ میں دیکھا تو کہا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ تیاری کریں ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤں۔ جانا کہاں ہے؟ مدینہ شریف۔ تو کیا کہتے ہیں اجازت کس سے لینی ہے؟ خواجہ ویسے کرنی نے مدینہ منورہ نے اجازت کس سے لے رہے تھے؟ آپ نے بھی کبھی گھر سے نکلتے ہوئے اجازت لی؟ بتانا ہی نہیں گوارا کرتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ خواجہ اویسے کرنی خیر التابعین، حضور کی ظاہری حیات پاک میں زمانہ پایا ہے، صحابی نہیں بنے۔ ماں بوڑھی ہے، ماں نابینا ہے، ماں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اجازت مانگتے ہیں، عشق تڑپاتے ہیں نا تو ماں سے اجازت مانگتے ہیں۔ ماں کہتی ہے اویس میں چاہتی ہوں تو مدینہ منورہ جائے، پر مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جاؤ گے؟ میں اکیلی عورت رہ نہیں سکتی، بوڑھی ہوں، نابینی ہوں۔ خواجہ ویسے کرنی پھر ماں کو چھوڑ کے گئے ہیں مدینہ منورہ، انہوں نے مدینہ شریف جانا ہے، ماں سے اجازت لے رہے ہیں۔ اور آپ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے جاتے ہیں، ماں باپ منع بھی کرتے ہیں، آپ نہیں رکتے۔ خواجہ ویسے کرنی کیوں رک گئے؟ مدینہ منورہ جاتے تو کیا بنتے؟ صحابی۔ نہیں گئے، تابعی بنے ہیں، صحابی نہیں بنے۔ کتنا بڑا بظاہر نقصان ہے، پر وہ رمز شناس نبوت تھے۔ حضور کے حکم توڑ کے مدینہ منورہ گیا، حضور راضی نہیں ہوں گے۔ وصل محبوب چاہیے پر پہلے رضائے محبوب چاہیے، وصل محبوب سے پہلے محبوب کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ خواجہ ویسے کرنی رمز شناس نبوت تھے کہ حضور کے حکم توڑ کے، ماں کی خدمت چھوڑ کے میں مدینہ منورہ چلا جاؤں، حضور میرے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ حضور تب راضی ہوں گے جب میں حضور کے حکموں پہ عمل کروں گا۔ آپ کے والدین صرف دنیا داری کا تعلق نہیں، والدین کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے۔ بریلی شریف میں قافلہ حجاج نے اعلیٰ حضرت کو روتے دیکھا، رقت دیکھی، اشکوں کی برسات دیکھی، تو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنی والدہ سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ گھر آئے، زنان خانے میں آواز دی،
آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، زنان خانے میں آواز دی۔ پہلے ہمارے گھروں کے نقشے ایسے ہوتے تھے، مرد علیحدہ بیٹھتے تھے، عورتیں علیحدہ۔ عورتوں والے حصے میں مرد نہیں جاتے تھے، وہ زنان خانہ حصہ کہلاتا تھا۔ محلے کی عورتیں آ کے عورتوں کے پاس بیٹھتی تھیں، مردوں کا حصہ علیحدہ ہوتا تھا۔ مرد مہمان آتے تو وہ مردانہ حصے میں ہی رہتے تھے۔ پہلے گھروں کے نقشے ایسے ہوتے تھے، آج کل تو آرکیٹیکٹ نقشے ہی ایسے بنا رہے ہیں، اس میں بے حیائی ہوتی ہے۔ گھر میں جو کمرے بنائے جا رہے ہیں ان میں ہی شرم و حیا باقی نہیں رہتے۔ اعلیٰ حضرت نے زنان خانے میں آواز دی کہ عورتیں ایک طرف ہو جائیں، میں نے والدہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ جو عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ سب پردہ کر کے الگ ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت اندر گئے تو کیا دیکھا؟ والدہ چادر تان کے آرام فرما ہے، والدہ سوئی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آواز دے کے نہیں اٹھایا، جسم ہلا کے نہیں اٹھایا، چارپائی کے پائنتی بیٹھ گئے۔ علم کے تاجدار، صدر الافاضل کے استاد، علم میں یگانہ روزگار، مینارہ نور پر ماں کے سامنے آئے تو استاذ العلماء، مرجع العلماء، بحر العلوم بن کے نہیں آئے، ماں کی خدمت میں آئے ہیں تو بیٹا بن کے آئے۔ آپ افسر ہیں تو ماں باپ کے سامنے افسر بن کے نہ جائیں، ماں باپ کے سامنے بیٹا بن کے ہی جائیں، عاجزی کے ساتھ ہی جائیں۔ اعلیٰ حضرت چارپائی کے پائنتی بیٹھ گئے اور اپنے ہونٹوں سے ماں کے قدموں پہ بوسہ دیا۔ والدہ نے چہرے سے چادر ہٹائی، کون ہو؟ کہا احمد رضا۔ کیوں آئے ہو؟ کہا حسن رضا حج پہ جا رہے ہیں، میرا بھی جی تڑپ رہا ہے۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، جاؤ میں اجازت دیتی ہوں، قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پھر اعلیٰ حضرت قافلے میں دوسرے حج کے لیے جب گئے ہیں، جانا مدینہ شریف، ماں کے قدم چوم کے اجازت لے رہے ہیں۔ ماں باپ آرام کر رہے ہوں، ان کے آرام کا بھی خیال رکھیں، انہیں اٹھانا ہے تو ادب پیش نظر رکھیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خمبریلوی کے پاس فتوحات ہوتی نا، یعنی شاگرد مریدین ہدایہ پیش کر کے جاتے، ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ شرنی۔ پیرانو کی دینا نذرانہ، شرنی۔ اعلیٰ حضرت کو جب شاگرد اور مرید تحائف پیش کرتے نا، اعلیٰ حضرت اپنی ملکیت میں نہیں رکھتے، جو کچھ آتا والدہ کو دے دیتے، پھر اپنے خرچ کے لیے والدہ سے مانگ کے لیتے تھے۔ جو کچھ آتا والدہ کی خدمت میں دے دیتے، انہیں مالک بنا دیتے، پھر جتنی ضرورت ہوتی والدہ سے لیتے۔ یعنی گھر کا مالک بنا کے رکھا ہے والدہ کو، احسان نہیں جتایا کہ میں پال رہا ہوں والدہ۔ ناروے اوسلو ایئرپورٹ پہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الوداع کرنے کے لیے ناروے کے کچھ علماء آئے۔ میرے ایک دوست ہیں وہاں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، پروفیسر عطاء المصطفیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ والدہ صاحبہ آپ کے پاس ہوتی ہیں؟ تو امام احمد شاہ نورانی، شاہ احمد نورانی کتنی بڑی ہستی ہے، قائد جمعیت، قائد العلماء، لیکن مسکرا کے کہنے لگے میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو اپنے پاس رکھ سکوں، امی جان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے یہاں 5 بیٹے ہیں نا، جس کے گھر ماں باپ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا جی میرے کول ہوندے، ابا جی نو میں پال رہے ہیں، میں انہوں دی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے البرکۃ ما اکابرکم انکم سترزقون بدعفائکم، یہ نہ سمجھنا کہ تم کما کے ان بوڑھوں کو کھلا رہے ہو، ان بوڑھوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، ان بزرگوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھیں، ماں باپ سے محبت کریں، مفت کی دعائیں، ماں باپ سے دعائیں لیں، ماں باپ کی موجودگی برکت کا باعث، کبھی ناگواری سے نہ دیکھیں۔ بیٹے نے بات کوئی نہیں کی، صرف ناگواری سے دیکھا ہے نا ماں باپ کی طرف، اس کا نام نافرمانوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج سے 20-22 سال پہلے جو بیج ہم نے بویا تھا نا یہ سوشل میڈیا کی شکل میں، اب وہ ایک تناور درخت بن رہا ہے، اس کی خرابیاں ظاہر ہو رہی ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔
سوشل میڈیا نے جو اخلاقی بے راہ روی پھیلا دی ہے. بیٹا اور باپ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو باپ بیٹے سے کہتا ہے تقویٰ اپناؤ، پرہیزگاری اپناؤ. باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹے کو تقویٰ اپناؤ. بیٹا کہتا ہے اس دور میں تقوی کی کیا ضرورت ہے، اس دور میں پرہیزگاری کی کیا ضرورت ہے. وہ یہ بحث کر رہے ہیں باپ اور بیٹا. مرشد آ گئے، اس گھرانے کے مرشد، باپ کے مرشد. بیٹے نے ان مرشدوں سے سوال کیا کہ بتائیں اس دور میں تقویٰ کی کیا ضرورت ہے، پرہیزگاری کی کیا ضرورت ہے. مرشدوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹا خوش ہو گیا. اس نے کہا دیکھیں ابا جی، میری بات کی تصدیق آپ کے مرشد بھی کر رہے ہیں، ہمیں تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرشدوں نے کہا میری پوری بات سن لو، ہمیں تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں. تقویٰ کی ضرورت انہیں ہے جو ایمان والے ہیں. تقویٰ کی ضرورت انہیں ہے جن کا آخرت پر یقین ہے، جن کے دل میں یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی. یقین ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ راجعون. انہوں نے کہا بے ایمانوں کو تقویہ کی ضرورت نہیں، جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں انہیں تقوی کی ضرورت نہیں. تقوی کی ضرورت ہے ایمان والوں کو، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے. مجھے بتائیں اگر یہ ایمان والے ہوتے تو ماں باپ کو قتل کرتے. ہاں کسی درجے میں کلمہ پڑھا ہوگا، کوئی ایمان کی کیفیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے. انہیں کمزور ایمان، فتوے کی روح سے تو ہم کہہ سکتے ہیں گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن گناہ کفر تک لے بھی جاتا ہے، بندہ پھر خود کفر کر بیٹھتا ہے. گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا لیکن وہ کفر کے راستے پہ چل پڑتا ہے. خواجہ عالم گلہار شریف کے بزرگ، ان کے فرامین میں ہے آداب طریقت کے اندر چھوٹی لغزش بڑی لغزش تک پہنچاتی ہے اور بڑی لغزش کفر تک پہنچاتی ہے. آج ہم جو معاشرے میں حالات دیکھتے ہیں، لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں صرف نام کے ہی مسلمان ہیں، پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر، ورنہ ان کے اندر آخرت پر یقین کوئی نہیں ہے. اگر آخرت پر یقین ہوتا تو ماں باپ پر فائر کر لیں، اپنا تجزیہ کر لیں کہ ہم تقویٰ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں. اگر دل تقویٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اگر دل میں توبہ کی رغبت پیدا ہوتی رہے کہ توبہ کرو توبہ کرو، اگر اندر سے یہ آواز آتی ہے تو ایمان زندہ ہے. لیکن بندہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے اور فکر آخرت نہیں ہے تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان ہے یا سلب ہو چکا ہے. حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پنجابی میں انہوں نے تقوی کا مضمون بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے دنیا تلکن ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو ہنیرا ہے. اور عارف کھڑی نے لکھا ہے، سوڑی گلی تے کنے ٹوئے، ایتھے ٹہ ٹہ پین نروئے، سنبھل کے پیر رکھی او جڑیاں، ایتھے عجب تماشے ہوئے. سنبھل کے پیر رکھی او جڑیاں، ایتھے عجب تماشے ہوئے. چٹی چادر عملاں والی، داغ نہ لاویں جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ آکھیں ہائے ربا کی بنیا. میرے بیان کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ کے غور کرنے سے نکلے گا. بندہ غور کرے تو ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے، غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت صرف علم کی گہرائی اور وسعت کا نام نہیں ہے، جتنا علم بلند ہے اسی قدر عمل بھی اعلیٰ ہے. علم اور عمل کے مرکہ کا نام احمد رضا خاں بریلوی، عشق اور نیاز کے مرکب کا نام احمد رضا خاں بریلوی. خالی علم یا مطالعہ کی وسعت سے فکر رضا کو یہ فروغ نہیں ملا کہ فکر رضا کو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کہا جا رہا ہے، دین کی ترجمانی قرار دیا گیا ہے. یہ صرف وسعت مطالعہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نور ولایت. حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ بریلی شریف ہو کے آئے تو آپ سے کسی نے پوچھا بتائیں کیسے محدث کو دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا آج میں کیسے محدث کو دیکھ کے آیا ہوں،
جس کی نظر نبی کے چہرے پر ہے اور جس کی زبان پہ نبی کی حدیثیں ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ میں 4 گھنٹے تقریر کرتا رہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ لوگ غور نہ کریں، اور اگر آپ غور کریں تو ایک بات بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ فکر رضا کانفرنس میں نعتیں پڑھائی گئیں، ایک ہے نعت پڑھنا، ایک ہے چلتی پھرتی نعت بن جانا۔ یہ آپ لوگ جنہوں نے داڑھیاں چہرے پہ سجائی ہوئی ہیں، آپ زبان سے نعت پڑھیں نہ پڑھیں، آپ کا عمل ہی نعت پڑھ رہے ہیں۔ سنت اپنانا یہ بھی نعت خوانی ہے۔ ہم ان کو ہی نعت خواں سمجھتے ہیں چاہے داڑھی تازی منڈا کے آئے ہوں، بس سریلے ہونے چاہیے۔ اپنے عمل سے حضور کے نعت خوان بنے۔ اگر آپ حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ حضور کی نعت ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنے کے لیے زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھنے کے لیے حضور کے ارشادات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے آخری جملہ یہ عرض کر رہا ہوں، خالی اولاد کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا یہی والدین کی ذمہ داری نہیں، اولاد کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت کے جو والد گرامی تھے، جو دادا جان تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کا جو گھر کا ماحول تھا، بچپن سے آپ کو جو ماحول ملا ہے وہ علمی ماحول تھا۔ اعلیٰ حضرت کوئی علم پڑھ رہے تھے تو ان کے والد گرامی نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں حضور اپنی توجہ سے ہی عطا فرما دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو علم ہے اس کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے علم کا استاد عشق رسول ہے۔ جب استاد عشق ہو تو پھر علم گمراہ نہیں کرتا، ورنہ علم بسا اوقات گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ جتنے گمراہ ہیں یہ مولوی نہیں بگڑے ہوئے؟ بگڑے ہوئے ہیں نا، درس نظامی سب نے کیا ہوا ہے لیکن غلط ترجمے کیے ہیں تو پڑھے لکھے بگڑ گئے۔ ہاں، جب علم کا استاد عشق ہو، ادب استاد ہو تو پھر علم برباد نہیں کرتا، پھر علم سنوار دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کا جو استاد ہے وہ عشق رسول ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیانات جو اعمال حسنہ کیے گئے، انہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، اے کریم ہم گناہ گاروں پہ راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اور اس محفل پاک کے جملہ اعمال حسنہ کو درجہ قبولیت عطا فرما، اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان تمام اعمال حسنہ کا ثواب جو یہاں پڑھائی ہوئی، سب کا ثواب، جملہ انتظامات جو پاکیزہ تخیلات ذہنوں میں آئے کہ محفل سجانی ہے، یا اللہ ان سب کا ثواب امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تمام خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا کریم کی ازواج مطہرات،
امہات المؤمنین 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، بالخصوص مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا کریم کی ساری آل پاک اور تمام صحابہ کرام کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ اویسیہ جنیدیہ نظامیہ شاذلیہ تمام سلاسل کے مشائخ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ زینت الاصفیاء خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صوفی باصفا عاشق خیر الورا حضرت قبلہ پیر صوفی ریاض احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان ہر 2 بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی صوفی ریاض احمد صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی حضور کی ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما۔ آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما، اور اس محفل میں حاضری کے صدقے آخری لمحے جب روح جسم سے جدا ہونے لگے ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی رسول اللہ کے غلام تیری بارگاہ میں سوالی بن کے تیرے محبوب کا ذکر کر کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، ہمارے معاشرے کو بچا لے، ہماری معیشت کو بچا لے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اے بچانے والے ہمیں بچا لے، تو کریم ہے ہمیں بچا لے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما۔ کوئی ایک شخص بھی اس محفل سے خالی واپس نہ جائے۔ تمام حاضرین کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اہل پاکستان کو معافی عطا فرما۔ الہی اہل پاکستان کو معافی عطا فرما، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات درست فرما دے۔ تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ الہی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے، عشق رسول کی دولت عطا فرما دے، ادب رسول، عشق رسول، اطاعت رسول بیش از بیش نصیب فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ الہی جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے میزبان جناب حاجی محمد صدیق صاحب کی پوتی صاحبہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ الہی ان کے پورے خاندان پہ فضل فرما، ان کی اولاد کو حضور کا سچا خادم اور نوکر بنا۔ آج جو نوکری انہوں نے دی ہے اسے قبول فرما۔ جن دوستوں نے کوئی ڈیوٹی دی ہے، انتظامات میں کسی حوالے سے حصہ لیا ہے، تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔